آج ہم چوتھے کلمے پہ غور کریں گے. اب یسوع مسیح جسمانی تکلیف، دکھ اور درد برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اب باپ سے جدائی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے درد بھرے دل کی آواز سے، اپنے درد بھرے دل کی آہوں سے چلاتے ہوئے صلیب پر کہتے ہیں، ایلی ایلی لما شبتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کو ہوں، جب آدم کو تخلیق کیا گیا اس کی روح صرف بھلائی سے بھری تھی. اس کی روح خدا کی روح کے ساتھ ایک تھی. اس کا لباس خدا کا جلال تھا. اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی. اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی کیونکہ اس کی روح خدا کی روح کے ساتھ ایک تھی. ہاللیلویا. اور دن رات خدا کی عبادت کرتا تھا اور خدا نے اسے ہر چیز پر اختیار بخشا تھا. خدا آدم سے بے حد پیار کرتا تھا کیونکہ آدم اور حوا کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا. ہاللیلویا. پھر خدا نے آدم کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا اور نیک و بد کے درخت کی پہچان کروائی اور ابلیس نے ان کو ورگلایا اور ابلیس نے ان کو کہا کہ یہ پھل کھاؤ تو تم زندگی پاؤ گے، ابدی زندگی پاؤ گے. پھر آدم اور حوا خدا کی حضوری سے ہلاک ہوئے اور جلال کا لباس جو ان کی زندگی سے جاتا رہا کیونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی جو خدا کبھی بھی پسند نہیں کرتا. ہاللیلویا. پھر خدا نے زمین پر وقت بہ وقت اپنے نبیوں کو برپا کیا، اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر بتائیں کہ ایک نبی زمین پہ آئے گا جو تمہیں بچائے گا. خدا کا بیٹا اس دھرتی زمین پر آئے گا سب لوگوں کو بچانے کے لیے. وہ اپنی جان صلیب پہ دے گا. یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے اور ہمیں گناہوں سے رہائی دیں گے. ہاللیلویا. پھر وہ وقت، وہ ٹائم آ گیا جب یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے. آسمان کو چھوڑ کر زمین پہ اتر آئے، اپنے تخت کو چھوڑ کر اس درد غم بھری دنیا میں اتر آئے مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے. اور پھر وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی جو خدا نے اس دنیا کے ازل سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کی تھی، جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب اور اس کی 15 آیت میں. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ہاللیلویا. خدا نے اپنے بیٹے کو اس زمین پہ بھیجا صرف اور صرف مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے، ہمیں گناہوں سے آزاد کرنے کی خاطر. کیا آج آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بیٹے کو ایسی جگہ پہ بھیجے، ایسے ملک پہ بھیجے جہاں پہ دکھ، درد، غم، تکلیف اور اس کی موت واقع ہو جائے؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے. لیکن خدا باپ نے آپ سے اور مجھ سے محبت کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کو اس زمین پر بھیج دیا. ہاللیلویا. لیکن خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کی. اس کے مر کر جھکنے کے وسیلہ سے آپ بچائے جائیں گے، آپ بچائے گئے ہیں. یہ سایہ 53 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ کیوں خاموش رہا؟ مجھے اور آپ کو بچانے کی خاطر. کچھ اسکالرز کی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آدم کو بنایا گیا تو اس سے پہلے کہ خدا نے آدم کو بنایا تو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس نے ایک میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ جب ہم بنی ہوئی انسان کو بنائیں گے، اگر اس نے گناہ کیا تو اس کو ہم کیسے بچائیں گے؟ تو بیٹے نے کہا، اے باپ میں تیار ہوں، میں زمین پہ جاؤں گا، میں صلیب اٹھاؤں گا، اپنی جان قربان کروں گا اور تیرے لوگوں کو بچا لوں گا. ہاللیلویا. پریز گاڈ. لیکن آج ابلیس ہمارے دلوں میں شک ڈالتا ہے. تو کیا کلام میں یہ نہیں لکھا کہ رومیو 3 باب کی 23 آیت، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. جب ایک کے وسیلہ سے اس دنیا میں بدی جاری ہو گئی اور موت جاری ہوئی تو پھر ایک کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے مر کر جھکنے کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں راست باز ٹھہرتی ہیں اور ہماری زندگیوں میں ابدی زندگی جاری ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح اس دنیا میں ایک ہی ٹائم میں کامل خدا
اور کامل انسان تھے۔ یسوع مسیح خدا اور انسان کے درمیانی بن کر اس دنیا میں اترا ہے تاکہ ہماری وہی زندگی بحال ہو جو باغ عدن میں آدم اور حوا کی ملی تھی، ہمیشہ کی زندگی جس میں کوئی دکھ، درد اور غم نہ تھا۔ ہاللیلویا۔ اب وہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے سب کچھ وجود میں آیا ہے، جس کے کہنے سے سب چیزیں تخلیق ہوئی، جو خود نور تھا، نور بن کر اس دنیا میں آیا۔ اب وہ میری اور آپ کی خاطر جان دینے کے لیے صلیب پر چڑھنے کو ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ چڑھ چکا ہے، لیکن جس طرح ہم کلام سن رہے ہیں اس کے مطابق وہ صلیب پر چڑھنے کو ہے۔ ہاللیلویا۔ جب یسوع کو صلیب دی جا رہی تھی تو 3 طرح کے لوگ اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ جب یسوع مسیح صلیب پہ تھے تو 3 طرح کے لوگ نیچے کھڑے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں ہے، کیسے ہے، لیکن وہ آواز لگا رہے تھے کہ یسوع مسیح کو مصلوب کرو۔ ایک اس دور کے عالم تھے جو سب کچھ جانتے ہوئے، خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے، لیکن کہتے تھے یسوع مسیح کو مصلوب کرو۔ لیکن تیسری طرف وہ چند لوگ جب یسوع زمین پہ تھے تو اس نے بہت سے لوگوں کو شفائیں دی، بہت سی زندگیوں میں معجزے کیے، بہت سی زندگیوں کے گناہوں کو معاف کیا، لیکن جب وہ صلیب پہ تھے تو صرف چند لوگ ہی اس صلیب کے نیچے موجود تھے۔ چند لوگ جو کہہ رہے تھے یہ تو وہی ہے یسوع جس نے روتے ہوں کو ہنسایا، جس نے غم کے ماروں کو خوشی دی، جس نے دکھی دلوں کو آسودہ دل کر دیا، جس نے اندھوں کو آنکھیں دی، مردوں کو زندہ کیا اور ستائے ہوئوں کو سنبھالا اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو شفا بخشی۔ لیکن ان ظالموں نے کسی ایک آواز کو نہ سنا اور انہوں نے یسوع مسیح کو صلیب دی۔ یسوع مسیح ان گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا جو اس نے کبھی کیے ہی نہ تھے، جن گناہوں کو اس کی آنکھیں دیکھ بھی نہ سکتی تھی۔ ہر قسم کی بدی کو، ہر قسم کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ گیا، دنیا کے لیے تماشا بن گیا۔ اب وہی باپ جس نے اس کو بھیجا ہی اس کام کے لیے تھا کہ جا اور میرے لوگوں کو بچا، ان کی بدی کو اپنے اوپر لے لے، اب وہی باپ گناہ کو دیکھ نہیں پا رہا، جیسا کہ حبقوق 3 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ کیونکہ اس ٹائم پر یسوع نے ہر قسم کے گناہوں کو، جتنے بھی اس دنیا میں گناہ کیے جاتے ہیں، آپ کے اور میرے ہر قسم کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا تھا۔ ہر وہ گناہ جو شاید آج بھی آپ رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں، وہ گناہ جو آپ دن کے اجالوں میں کرتے ہیں، ہر قسم کی بدی کو، ہر قسم کی بت پرستی کو جو شاید آج آپ انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں، حرام کاری کو، زنا کاری کو، ہر وہ نشہ جو آپ اپنے گھر والوں سے تو چھپ کے کرتے ہیں لیکن خدا کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے، یسوع مسیح نے ان سارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ اور دوسری طرف صلیب کا منظر جو ہے، یسوع مسیح نے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا ہوا تھا۔ ذہن ہمارے غلط خیالات سوچتے ہیں، لیکن سر پر کانٹوں کا تاج یسوع نے پہنا، اور یسوع کے سر کے ایک ایک حصے سے لہو بہہ رہا تھا۔ یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں پر کیل ٹھکوائے، گناہ ہمارے ہاتھ کرتے تھے، لیکن کیل یسوع نے ٹھکوائے، 3 سے 4 انچ لمبا کیل جو یسوع کے ہاتھوں پہ ٹھوکا گیا۔ اور یسوع مسیح نے اپنے پاؤں پہ کیل ٹھکوائے، کیونکہ بدی کی راہوں پہ ہم چلتے تھے، لیکن وہ کیل یسوع نے اپنے پاؤں پہ ٹھکوائے تاکہ ہم رہائی پائیں۔ یسوع کا بدن جو لہو سے تر تھا، وہ صرف اور صرف میری اور آپ کی خاطر، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کو، یہ صلیبی موت ہماری تھی جس کا ہم نظارہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس نے اپنے اوپر لے لی۔ ہاللیلویا۔ یہ میری اور آپ کی صورت تھی، ہاللیلویا، یہ میری اور آپ کی موت تھی جو خدا نے اپنے اوپر لے لی۔ اور اس وقت جب یسوع نے ہر قسم کے گناہوں کو، ہر قسم کی بدی کو اپنے اوپر لے لیا، تو سورج جو دوپہر کے ٹائم جس کو ہم آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے، اس نے اپنی روشنی دینا بند کر دیا۔ اس ٹائم پہ، اس وقت پہ اتنے گناہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے کہ سورج نے اپنی روشنی دینا بند کر دی اور دوپہر کے ٹائم اندھیرا چھا گیا۔ یسوع صبح 9 سے دوپہر 3 بجے تک صلیب پہ تھے، صرف اور صرف
مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے، ہمیں گناہ سے آزاد کرنے کے لیے اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہم گناہوں سے رہائی پائیں۔ اور تاریکی چھا گئی، اس دوپہر کے ٹائم میں تاریکی چھا گئی، ہیکل کا پردہ پھٹ گیا کیونکہ وہ یسوع پاک ذات تھی، اور خدا ایسا دیکھ نہ سکا اپنے بیٹے کو، اور اس ٹائم پہ اندھیرا چھا گیا۔ دوسری طرف یسوع نے بھی محسوس کیا کہ خدا کا روح مجھ سے جدا ہوا ہے۔ اب یسوع مسیح جسمانی تکلیف، دکھ اور درد برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اب باپ سے جدائی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے درد بھرے دل کی آواز سے، اپنے درد بھرے دل کی آہوں سے چلاتے ہوئے صلیب پر کہتے ہیں، ایلی ایلی لما شبتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہاللیلویا، یہ سب یسوع مسیح نے آپ کی اور میری خاطر کیا۔ یہ ہے وہ چوتھی بات جو یسوع مسیح نے صلیب پہ کی اپنے باپ کے ساتھ۔ یہ ہے وہ چوتھا کلمہ، کفارہ کا کلمہ، جدائی کا کلمہ، احساس تنہائی کا کلمہ۔ آج ہم گناہ کرتے تو ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خدا کا روح ہم سے جدا ہو گیا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم یسوع کے لہو سے دھل کر واپس اس کے قدموں میں آئیں تاکہ وہ ہماری زندگیوں کو آزاد کرے اور ہمیں اپنی بادشاہت میں شامل کرے۔ کیا آج آپ لوگ اپنا دل یسوع کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا آج آپ اپنے دل سے ہر گناہ نکال کر یسوع کو اپنا دل دے سکتے ہیں؟ کیا آج آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہی رشتہ بحال کرنے کو تیار ہیں جو زمین پر رہتے ہوئے یسوع مسیح کا اپنے باپ کے ساتھ تھا؟ اس نے 100% اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے باپ سے الگ نہ ہوا، بلکہ دکھ، درد، تکلیفیں اٹھا کر، لوگوں کی بدسلوکیاں برداشت کر کے، لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کر کے، لوگوں کی لعن طعن کو برداشت کر کے، اور بدلے میں ان کو برکت دے کر میری اور آپ کی خاطر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم بچائے جائیں۔ کیا آج آپ اپنا دل پھر سے یسوع کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ محبت جو آپ نے شروع میں کی لیکن پھر ڈسٹریکٹ ہو گئی اور آپ نے خدا کی حضوری میں آنا چھوڑ دیا، یا وہ پہلی سی محبت آپ نے چھوڑ دی، یا وہ گناہ جو شاید آپ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی کرتے ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آؤ عزیزیں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے دل میں خدا سے بات کریں۔